قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہوگی. یہ شوق پیدا ہو جائے ذکر کا، تلاوت کا، دعاؤں کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے مانگنے کا. زندگی آسان ہو جائیں گی. ان اعمال سے زندگی بنتی ہے. یہ اعمال، اللہ نے مال نہیں دیا، اعمال دیے ہیں زندگی بنانے کے لیے، مسئلوں کے حل کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے. زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو کپڑوں سے نہیں بنے گی بھائی، گاڑیوں سے نہیں بنے گی، ٹائل پتھر سے نہیں بنے گی، زیور فرنیچر سے نہیں بنے گی. زندگی خوبصورت بنے گی کیسے؟ اعمال اچھے بناؤ، اخلاق اچھے بناؤ بھائی. اخلاق، نرمی نرمی نرمی، معاف کرنا سیکھو بھائی، غصے کو پینا سیکھو بھائی، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھو بھائی، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، دل میں بغض نہ رکھو، کھوٹ نہ رکھو، لوگوں کی اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. ہماری نظر خوبیوں کی طرف جائے. گلاب کا پودا، کہتے ہیں گلاب کا پودا، گلاب کے پودے پہ گلاب کے پھول زیادہ ہیں کہ کانٹے زیادہ ہیں؟ کیا زیادہ ہے؟ کیا کہتے ہیں، گلاب کا پودا یا کانٹوں کا پودا؟ حالانکہ زیادہ کیا ہے؟ اچھا، گلاب لگتا ہے سال میں 2-3 مہینے اور کانٹے لگتے ہیں پورا سال. کانٹے لگتے ہیں. شہد کی مکھی آ کے کس پہ بیٹھتی ہے؟ کانٹے پہ. عقل مند آدمی کس کو توڑتا ہے؟ کانٹے کو. ہاں، خوبیاں دیکھو. کیا دیکھو؟ لوگوں کی خامیاں نہ دیکھو بھائی. کس کے تذکرے کرو؟ کس کے؟ خوبیوں کے. لوگوں کی خوبیاں دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. کیوں بھائی؟ کیوں نہ پڑھائیں؟ جنازہ کیوں نہ پڑھائیں؟ کہ حضور انہ رجل فاسق، یہ فاسق فاجر آدمی ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. یہ ایسا ہے ویسا ہے، یوں کیا وہ کیا، اب جنازہ مت پڑھائیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے. حضور میں نے دیکھا ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. اللہ کے راستے میں. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر دفن بھی کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. ہاں، اچھائیاں دیکھو بھائی، خوبیاں دیکھو بھائی، خامیاں نہ دیکھو. رشتوں کو ملانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. کیا کرے بھائی؟ رشتوں کو ملاؤ، رشتوں کو ملاؤ. چچا، ماموں، تایا، خالہ، بہن، پھوپھی، آپس میں پیار سے محبت سے رہو، رشتوں کو ملاؤ، توڑو نہیں، توڑو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. قطع رحمی کرنے والا جنت میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا، فرمایا جو آدمی قطع رحمی میں مبتلا ہے اٹھے یہاں سے اور نکل جائے، نکل جائے. کیوں؟ ہم دعا مانگنے لگے ہیں. اور جس مجمع میں قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہو اس پورے مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور جو قطع رحمی میں خود مبتلا اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان مغفرت کا مہینہ، شب قدر مغفرت کی رات ہے، لیکن 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہونی. 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہونی. ایک شراب پینے والا، اس کی کوئی مغفرت نہیں. ایک ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، اس کی کوئی مغفرت نہیں. تیسرا قطع رحمی کرنے والا، رشتے توڑے ہوئے، اس کی کوئی مغفرت نہیں. چوتھا دل میں کینہ رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، کھوٹ رکھنے والا، اس کی بھی کوئی مغفرت نہیں. دل میں دشمنی رکھی ہوئی ہے، اس کی کوئی مغفرت نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں؟ کیوں بھائی سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، روزے سے افضل چیز بتاؤں، صدقے سے افضل چیز بتاؤں؟ روزے سے افضل، صدقے سے افضل، نماز سے افضل؟ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں، بتائیں۔ آپ نے فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا، محبت سے رہنا، صلح کر کے رہنا، یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ اور فرمایا یہ آپس کا توڑ، یہ آپس کی دشمنیاں، یہ آپس کا بغض، نفرتیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ موڑ کے رکھ دیتا ہے نیکیوں کو، جیسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے۔ یہ آپس کا توڑ، یہ عداوت اور بغض، یہ نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتی ہے، نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، او بھائی اخلاق اچھے بنا لو، او بھائی کمائی پاکیزہ بناؤ، برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ برکت کس میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی باتیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 6 کام تم کر لو، جنت کا ضامن میں ہوں، میں تمہیں جنت میں داخل کروا دوں گا۔ 6 کام کر لینا۔ کیا؟ بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا۔ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو بولو بھائی پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ فرمایا یہ 6 کام تم کر لو، جنت کا ضامن میں ہوں تمہارے لیے۔ 6 کام تم کرو، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ماننی ہے، ہم نبی کو ماننے والے تو نبی کی ماننی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، کیا کر رہے بھائی؟ وضو فرما رہے۔ چند صحابہ جھپٹ کر وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے، نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم پر، چہرے پر مل لیتے۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ان کا جواب سنو۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا، اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ محبت کا تقاضا اطاعت ہے، محبت کا تقاضا اتباع ہے، محبت کا تقاضا بات کو ماننا ہے۔ وضو کا پانی جسم پر مل رہے ہیں، کیوں کر رہے بھائی؟ ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے۔ اچھا محبت ہے تو کیا کرو؟ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ تو میرے بھائیو تبلیغ یہ کیا ہے؟ محنت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی۔ اب دین کی محنت، دین کو پھیلانا، سب سے توبہ کروانا۔ بھائی یہ ساتھی اٹھ کے جا رہے، کیا ہوا؟ پتہ کرو گے کیا ہو گیا بھائی؟ یہ گڑبڑ، شیطان گڑبڑ کر رہا ہے۔ کیا کون گڑبڑ کر رہا ہے؟ بھائی ساتھیوں سے گزارش ہے بھائی، یہ کون سا کوئی 2 گھنٹے کا بیان ہو گیا بھائی؟
یہ تشریف رکھے بھائی ساتھی، دیکھو بھائی کوئی لمبا بیان نہیں گر رہے، دعا کرا دے ہے کوئی ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں۔ تو تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کروائی، سب سے کیا کروائیں بھائی؟ کسی کے 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، کھرب گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا۔ شیطان دشمن ہے، ہمارا دشمن کون ہے بھائی؟ ہمیں مسجد سے دور رکھتا ہے، دین سے دور رکھتا ہے، دین کے کاموں سے دور رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے ہی رہوں گا۔ تبلیغ ہے، نکلو بھائی، پھرو گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، گلی گلی، سب سے توبہ کروانا، او بھائی توبہ کر لو، او بھائی توبہ کر لو۔ آج وقت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کرو تاکہ فلاح کو پہنچو۔ توبہ کا معنی لوٹ آؤ، مسلمانوں لوٹ آؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اعمال کی طرف، حیا کی طرف، شریعت کی طرف، نبی والی زندگی کی طرف لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، گاؤں کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا ان گاؤں والوں کی منت کر رہا ہوں، خوشامد کر رہا ہوں، توبہ کر لو توبہ۔ یہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ تو توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ توبہ کرنے کے لیے۔ کچھ عرصے بعد دیکھا تو قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت آج کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا جتنے یہ قبروں میں پڑے نا یہ سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اب اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج وقت ہے۔ بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا دیکھو یہ زندگی چھوٹی سی ہے، یہ زندگی کیا ہے بھائی؟ ختم ہو جانی ہے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے 100 سال پہلے جو زمین پر تھے کہاں ہیں؟ اب زمین کے 200 سال پہلے جو زمین پر تھے کہاں ہیں؟ بڑے بڑے بدماش بھی تھے، پہلوان بھی تھے، سردار بھی تھے، بڑے بڑے مالدار، سب مر گئے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، پھر زمین کے نیچے، آج زمین پر چل رہے ہیں، پھر دفن ہو جائیں گے۔ آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے اور پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے ہیں۔ اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ کون ڈالتا ہے بھائی؟ اپنے، اور کیا ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں؟ کیا سمجھ کر ڈالتے ہیں؟ ہاں سب آؤ آؤ بھی آؤ جاؤ اور مٹی ڈالو، جو مٹی ڈالو اور پہلی مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم، اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم، اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تو پیدا کیا اور اسی میں لوٹانے والے ہیں اور پھر اسی سے اٹھایا جائے گا۔ تو بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا پیارے بچوں سنو کہانی، ایک تھا راجا ایک تھی رانی، دونوں مر گئے ختم کہانی، دونوں مر گئے ختم کہانی۔ یہ سب کی کہانی ختم ہونے والی ہے، یہ سب کی کہانی ختم ہونے والی ہے۔ عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے،
اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. وقت تھوڑا ہے کام زیادہ ہے، وقت تھوڑا ہے کام زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا عمل. آج وقت ہے، آج وقت ہے بھائی. جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے بھائی، ایک ایک ساتھی ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہزاروں کے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی صلاحیتیں دین کے پھیلانے پر لگائیں، جن کی صبح اور شام اللہ کے دین کو لے کے پھرنے میں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں، جو لوگوں سے توبہ کروا رہے ہیں، جن کی فکر مسجدیں آباد ہوں، گھروں میں اعمال زندہ ہوں، اخلاق زندہ ہوں، حیا زندہ ہو، نبی والا طریقہ زندہ ہو، نبی والے اعمال زندہ ہوں. مسلمان اسلام پر آ جائیں، چائنا والے جہنم سے بچیں، چائنا والے اسلام میں آئیں، امریکہ والے اسلام میں آئیں، سارا یورپ اسلام میں آ جائے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، قوموں کی قومیں اسلام میں آ رہی ہوں، ملکوں کے ملک اسلام میں آ رہے ہوں. یہ نبی کا غم ہے، یہ نبی کی فکر ہے، یہ نبی کی سوچ ہے کہ سارے جہنم سے بچیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں. آپ نے دعا کی اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی. آپ نے فرمایا عائشہ میری دعا بہت پسند آئی. عرض کیا جی ہاں آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. نبی کے غم کو اپنا غم بنائیں، نبی کے غم کو اپنا غم. کیا کپڑوں کا غم، جوتوں کا غم، کھانوں کا غم، زیور کا غم، فرنیچر کا غم، جہیز کا غم، تنخواہ کا غم، جائز نہیں. ہمارا غم نبی والا غم ہو، نبی والا غم ہو. سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. ہمارے مسئلے اللہ حل کرے گا، ہم دین کا کام کریں. لوگ کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں پھر دین کا کام کریں. او بھائی ہم دین کا کام پہلے بیج ڈالیں گے تو فصل ہے، بیج ڈالیں گے تو دین کی محنت کریں گے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. اللہ کی مدد سے مسئلے حل ہونے ہیں. گھریلو مسئلے، کاروباری مسئلے، ملک کے مسئلے، عوام کے مسئلے، حکمرانوں کے مسئلے، عالم کے مسئلے، سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ توبہ ہے. توبہ کرنا، توبہ کروانا، توبہ کرنا، توبہ کروانا، توبہ کرنا، توبہ کروانا. یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ سروزہ، یہ مشورہ، یہ گشتیں، یہ روزانہ کی محنت، اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، کتنوں کی زندگی کا بدلنا چھپا ہوا ہے. ایک ایک کی فکر کریں. مسجدیں آباد ہوں، 100% مسجدیں آباد ہوں، اذان پہ بازار بند ہوں، فجر میں مسجدیں بھری ہوئی ہوں، ہمارے گھروں میں سیکھنے، ہماری مسجدوں میں سیکھنے سکھانے کی فضا ہو، ذکر اور تلاوت کی فضا ہو، مسجدوں میں لوگ آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، آ رہے ہوں، جا رہے ہوں. یہ کام ہے بھائی. ایک ایک کی فکر، ایک ایک کی منت، خوشامد، پھرنا گاؤں گاؤں، بستی بستی، پورے عالم کی فکر، پورے شہر کی فکر، پورے محلے کی فکر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا، ایک صحابی کو فجر میں نہیں دیکھا. ان کے گھر گئے پتہ کرنے تو پتہ لگا ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ساری رات سوتے رہتے فجر مسجد میں پڑھ لیتے یہ زیادہ بہتر تھا. محلے کی بھی فکر کی اور پھر دور سے دور کی فکر کی. عجیب قصہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص شام کے علاقے کا، شام میں رہنے والا، وہ کبھی کبھی مدینے آتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا تو کچھ عرصہ ہوا نظر نہیں آیا. اب پتہ کیا، یہ فکر کرو، ایک ایک کے بارے میں فکر کرو.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فلاں ایک آدمی تھا، اب کبھی نظر نہیں آتا. لوگوں نے جواب دیا حضرت وہ راستے سے بھٹک گیا اور راستے سے ہٹ گیا اور برائیوں میں پڑ گیا اور شراب تک کا عادی ہو گیا. اچھا یہ نہیں فرمایا دفع کرو، مرنے دو، جائے جہنم سے، ہمیں کیا پڑی. نہیں 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 نہیں، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھوایا کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ اور اسی کے ہاتھ میں دینا، کسی اور کو نہ دینا، جب نشہ اتر جائے پھر دینا. اب اس نے خط کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک بندے کے لیے بھیجا ہے مدینے سے شام تک آدمی، ایک آدمی کی فکر کی. خط کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا کہ خط ہے عمر کی طرف سے، تو فلاں بن فلاں کے نام میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی. وہ کون ہے؟ آیت لکھی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. والسلام علیکم. یہ خط تھا. میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بڑی سخت پکڑ والا ہے اور طاقت و قدرت والا ہے اور وہی بندگی کے لائق ہے اور جانا اسی کے پاس ہے. اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا حضرت عمر نے مجھے امید بھی دلائی ہے، اگر تو معافی مانگے گا وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا بھی ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جانا تو اسی کے پاس. اور پکی سچی توبہ کر لی. قاصد نے آ کے بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تمہیں پتہ لگے اپنے کسی بھائی کے بارے میں کہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اس کے لیے دعا مانگو، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے نہ مارو، طنز نہ کرو، اس کو حقیر نہ سمجھو. بھائی یہ تبلیغ ہے، بھائی یہ تبلیغ ہے، ایک ایک کی فکر کرنا، یہ اصل کام ہے ہمارا. آج مسلمان بھول گیا ہے، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پیسہ کمانے میں لگ گئے، پیسے کی دوڑ لگ گئی. نہیں نہیں نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری جان اسلام کے لیے، ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. یہ زندگی نعمت ہے، یہ صحت نعمت ہے، یہ وقت نعمت ہے، اس ماحول میں آنا نعمت ہے، ان باتوں کا کہنا سننا نعمت ہے، یہ تبلیغ کا کام نعمت ہے، یہ پیغام کان میں پڑ رہا ہے نعمت ہے. نعمت اس کی قدر کریں، اس کام میں آگے بڑھیں، مسجد کو وقت دیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، روزے کی جماعتیں نکلیں، چلے تین چلے کی جماعتیں نکلیں، مسجدیں آباد ہوں، 100% لوگ نمازی بنیں، گھروں کے اعمال زندہ ہوں، مسجدوں کے اعمال زندہ ہوں، فضا بنے پورے کوہاٹ میں، پورے پاکستان میں. کہا جائے اگر کسی نے دین سیکھنا ہے جاؤ کوہاٹ کی مسجدوں میں چلے جاؤ، اگر بازار کا دین سیکھنا ہے تو کوہاٹ کے بازار جا کے دیکھ لو، اگر تم نے ماحول دیکھنا ہے نماز کا جاؤ کوہاٹ کے بازار میں جاؤ، دیکھو اذان پہ کیسے بازار بند ہوتا ہے، دیکھو فجر میں کیسی مسجدیں بھرتی ہیں. ماشاءاللہ اچھی فضا ہے، لیکن اور بہتر بنا نہیں. اذان پہ بازار بند ہونے چاہیے، فجر میں مسجدیں بھرنی چاہیے، مسجدوں میں سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے، جماعتیں آ رہی ہوں، جماعتیں جا رہی ہوں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہوں، گھروں میں اعمال کی فضا بنی ہوئی ہو، گھروں میں اعمال کی فضا بنی ہوئی ہو، گھروں میں قرآن کی فضا ہو، ذکر کی فضا ہو، دعاؤں کی فضا ہو، جماعتیں جا رہی، جماعتیں آ رہی، جماعتیں جا رہی، بھائی جا رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، بھائی جا رہا ہے، ابا جا رہے ہیں، چلا 3 چلے، سال 7 ماہ، یہ کام ہے بھائی. اس محنت سے دین زندگیوں میں آئے گا، اس محنت سے دین آئے گا. دین ہوگا تو امن ہوگا، دین ہوگا تو محبتیں ہوں گی، دین ہوگا تو خوشیاں ہوں گی، دین ہوگا تو ماں باپ آپس میں محبتیں، اولاد فرما بردار بنے گی، اولاد فرما بردار بنے گی. دین ہوگا تو رشوت ختم، سود ختم، دھوکہ ختم، ظلم ختم، بے حیائی ختم، ایک دوسرے کی عزت اور احترام. دین ہوگا تو امن ہی امن ہوگا، دین ہوگا تو دنیا بھی جنت،
دین ہوگا تو موت آسان، پھر قبر آسان، پھر قیامت آسان، پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ وہاں دودھ کی نہریں، اللہ فرما رہے ہیں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی۔ 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوں گی، انبیاء سے ملاقات ہوگی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے بھائی، آج وقت ہے بھائی۔ کام نہیں ختم ہوتے اور آدمی آج کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس کیا ہے؟ اور قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ سارے کام کرنے ہیں، ہاں، لیکن ابھی میں کون سا مرنے لگا ہوں؟ ابھی میں کون سا؟ ابھی تو میری بڑی لمبی زندگی باقی ہے، کر لیں گے، ابھی کون سا مرنے لگا ہوں؟ اور قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ مرنے والے بوڑھے نہیں، جوان بھی ہیں، بیمار نہیں، تندرست بھی ہیں، غریب نہیں، امیر بھی ہیں، فارغ نہیں، مصروف بھی ہیں۔ مسجد میں اعلان ہوا، اعلان یہ واقعہ ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، مغرب میں جنازہ ہوگا۔ جنازہ آیا تو 2 جنازے، کسی نے کہا صبح اعلان سنا تھا مغرب میں جنازہ ہے، یہ تو جنازے 2 آ گئے، دوسرا کس کا آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا بھائی سب نیت کرے دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ بھائی، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے بھائی، اپنے مقام پر وقت دینا ہے بھائی، سب سے توبہ کروانی ہے کو انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے، گھروں کے اعمال زندہ کرنے ہیں، اس کام کو ترجیح دینی ہے، اس کام کو مقدم کرنا ہے۔ نیت کریں اور پھر دعا مانگیں، اے اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اے اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ میں اس کام پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ میں اس کام کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ مانگنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ نیت کریں، دعا مانگیں، کوشش کریں، کوشش کریں، کوشش کریں۔ چلہ ہے، 4 ماہ ہیں، 3 دن ہیں، روزانہ مسجد کو وقت ہے، روزانہ مسجد کو وقت ہے، 2.5 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، گشتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ زندگی کو قیمتی بنائیں، بڑی قیمتی زندگی ہے، دوبارہ نہیں ملنی، دوبارہ نہیں ملنی۔ کتنے لوگ ہیں سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ ہاں، کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے، انہیں پتہ نہیں، انہیں پتہ نہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک مریض کو دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ بچے گا نہیں، یہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ جواب دے دیا، اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا اور ڈاکٹر مر گیا۔ ہاں، کیا پتہ ہے، کیا پتہ ہے بھائی؟ ترتیب زندگی ٹھیک کریں۔ ٹھیک ہے، بیان تو سنا، سب اجتماع پہ تو آئے، سروزہ تو جو لگا تھا اجتماع میں، بھائی ترتیب زندگی ٹھیک کریں۔ کیا کریں؟ کیا کریں بھائی؟ ترتیب زندگی، یہ گھر کا وقت، یہ مسجد کا وقت، یہ قرآن کا وقت، یہ ذکر کا وقت، یہ تبلیغ کا وقت، یہ دکان دفتر کاروبار کا وقت، ترتیب زندگی ٹھیک کریں۔ بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑی تیزی سے جا رہی ہے، دوبارہ نہیں ملنی۔ ہاں، جو دن گیا گیا، جو رات گئی گئی۔
اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں. خیر کی باتیں یہ جتنا مجمع یہاں آتا ہے خود نہیں آتا, کون لے کر آتا ہے بھائی؟ اللہ ہی لے. یہ اللہ کی توفیق ہے. یہ کس کے نام پر اکٹھے ہوئے؟ اللہ کے نام. کیا کریں؟ آگے بڑھیں, اس کی قدر کریں, اس ماحول کی, اس وقت کی, یہاں آنے کی اللہ نے توفیق دی. آگے بڑھیں. 4 ماہ چلا 3 دن مسجد کو وقت, روزانہ کا مشورہ, گشتیں, ملاقاتیں, سب سے توبہ کروائیں, مسجدیں آباد کریں. اگر 2-3 نمازی بڑھ جائیں فجر میں, 2-3 نمازی ایک مہینے میں, تو سال میں کتنے بڑھے؟ 20, 25, 30. 2 سال میں 50, 60. 3 سال 4 سال فجر میں مسجد بھری ہوگی. اگر 3-4 دکانیں بھی اگر مہینے میں بند ہونی شروع ہو جائیں آزان پہ, تو 1 سال میں 2 سال 3 سال سارا بازار بند ہو جائے. آپ اس منظر کو تصور میں لاؤ. فجر میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں, آزان پہ بازار بند ہو رہے ہیں, مسجدوں میں اعمال کی فضا بھری ہوئی ہے, جماعتیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں. اللہ کیا خوبصورت ماحول ہوگا بھائی. کتنا اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی, برکتیں آئیں گی, خیر ہے. تو آج تک ہم سے جو اس کام میں غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگیں, اور جو بقیہ زندگی رہ گئی اس کے بارے میں عزم کر لیں کہ بقیہ زندگی کو دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. نیت زبان سے ہوتی کہ دل سے بھائی ہے؟ اور جب دل سے نیت ہوتی تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ کوشش بھی, دعا بھی, اور کوشش بھی. دعا بھی کرنی اور صرف کوشش, دعا نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں. صرف دعا 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 کوشش نہیں یہ بھی ٹھیک. کوئی اللہ والے تھے نا, ایک آدمی آیا کہتا حضرت دعا فرمائیں میرے بیٹا ہو جائے, بہت بڑی دعائیں مانگی. اگلے سال پھر آیا, حضرت دعا فرمائیں میرا بیٹا ہو جائے, پھر دعائیں مانگی. اگلے سال پھر آیا, حضرت دعا فرمائیں میرا بیٹا ہو جائے. انہوں نے کہا بھائی تمہاری شادی کب ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں شادی ابھی نہیں کی میں نے. تو دعا کرے, کیا کرے؟ اب یہ بہت سارے کیا کہیں ہاں دعا کرو, کیا کہیں گے؟ دعا کرو بول, اور آپ کیا کرو؟ مولوی جمیل صاحب تھے نا رائے میں, وہ فرمایا کرتے تھے ہم تبلیغ میں لوگوں کو کام دے رہے ہیں. لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کام پر ڈال رہے ہیں. فرمایا کہ لوگ الٹا ہمیں کام پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں. کہتے دعا کرو, ہمیں کام پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں کہ آپ دعا کرو, اور آپ کیا کرو؟ دعا بھی ہے, کوشش بھی ہے, نیت بھی ہے, اور جو دل سے دعا مانگے گا نا وہ انشاءاللہ آگے. ایک آدمی نا بیت اللہ سے واپس آ رہا تھا حج کر کے یا پتہ نہیں عمرہ کر کے, تو اس نے دعا مانگی ہے اللہ دوبارہ جلدی حاضری نصیب فرما. دوبارہ جلدی حاضری نصیب فرما. جب وہ جدے پہنچا نا اس کی فلائٹ ہی کینسل ہو گئی. وہ دوبارہ مکے آ گیا, کہتا یا اللہ اتنی جلدی بھی نہیں کہا تھا میں نے, اتنی جلدی بھی نہیں کہا تھا. جو دل سے مانگے گا انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. یہ سب سے بہترین مصرف ہے زندگی کا. بڑی قیمتی زندگی جا رہی ہے, اور بڑا بہترین مصرف ہے زندگی کا یہ تبلیغ کا کام. اور اللہ نے چلتا ہوا کام دیا. ہمارے عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے تم لوگ شکر کرو تم تبلیغ کے اس زمانے میں ہو کہ جب استقبال کا زمانہ ہے, جب مرکز ہیں, بڑے بڑے اجتماعات ہیں, بڑے بڑے مرکز ہیں, بیانات ہیں, جماعتیں ہیں, سال 7 ماہ استقبال کا زمانہ ہے. فرماتے تھے تم شکر کرو تمہیں تو پکی پکائی مل گئی. تمہیں کیا مل گئی؟ آج سے 40 سال پہلے جو مشقتیں مجاہدے, آج سے 50 سال پہلے جنہوں نے قربانیاں کی, مشقتیں مجاہدے, ابھی تو چلتا ہوا کام ہے بھائی, چلتا ہوا کام ہے. چلیں اس میں آگے بڑھیں, آگے بڑھیں, آگے بڑھیں, آگے بڑھیں. جتنا کر رہے ہیں شکر کریں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں. وقت تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہے. کام نہیں ختم ہوتے اور آدمی ختم. یہ اصل کام یہ ہے, اصل کام تو یہ ہے. چاہنا ہے
ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مری جانا ہے، کون بچا ہے کہ تم بچو؟ جانا ہے تو تیاری کر کے جائیں، کام کر کے جائیں، کام کرتے کرتے جائیں، دعوت دیتے دیتے، ذکر کرتے کرتے، گشتیں کرتے کرتے، مشورہ کرتے کرتے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرتے پھرتے دنیا سے چلے جاؤ گا۔ جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں موت آئے گی، جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ یاد داری کے وقت زادن تو ہما خندہ بودن تو گریا، چنا سی کے وقت مردن تو ہما گریا بودن تو خندہ۔ جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا، ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو بیوی نے کہا وہ حزنا وہ مصیبتا، ہائے افسوس مصیبت کے جدائی آن پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت فرمایا وَتَرَبَا غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابًا، واہ واہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میری حضور سے ملاقات ہونے، میری صحابہ سے ملاقات ہونے۔ جانا ہے بھائی، تیاری کر کے جائیں، کام کرتے کرتے جائیں، کام کرتے کرتے جائیں۔ تو جتنے ساتھی بیٹھے ہیں بھائی، جتنا کر رہے تبلیغ کا کام، دین کا کام، اس پر شکر کریں اور نیت کریں کہ آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ کب؟ ہاں، شیطان پتہ کیا کہے گا؟ دیکھو غبارہ ہے نا، غبارہ، اس میں ہوا بھرو، ہوا بھرو، غبارہ پھول گیا اور سوئی لگی تو جب بیان ہوتا ہے نا جذبہ بنتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب تشکیل کا وقت آتا ہے تو شیطان سوئی مارتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کی باتیں تو بہت اچھی ہیں پر ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں کیا پتہ میرے کیا مسائل ہیں۔ شیطان نے سوئی مار دی۔ لوہا گرم ہے تو کیا کرو بھائی؟ چوٹ لگ۔ تو جن کے دیکھو مختصر سی تشکیل ہے۔